چلیے آج بات کرتے ہیں اس وقت کی جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کا سفر ختم کر کے مکہ تشریف لائے تو سب بڑے بڑے لوگوں نے ان سے کہا کہ اب اس بات سے نپٹنا آپ کا ہی کام ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ناز ہے اور میں اپنے اور آپ کے سب کے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سفر میں بات کر رہی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو جب سارے عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اب آپ آ گئے ہیں، ان سے نپٹنا آپ کا ہی کام ہے، اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائے، مجھے دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہے؟ آپ نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بوڑھے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست، آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا، اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چچا حاکم کو ہوئی تو اس نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کرتا ہے؟ اللہ کی قسم، میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو اس دین کو نہیں چھوڑ دے گا۔ اس کی بات سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئیں میں کھڑا کر کے تکلیف پہنچائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے، اور میرے ساتھی وہاں عثمان ابن عفان ہوں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد العقبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امیہ ابن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اس نام کو چھوڑ دیا جو تمہارے باپ نے رکھا تھا؟ جواب میں نے کہا، ہاں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر وہ بولا، میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبداللہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرک اس روز سے مجھے عبداللہ کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، میں اکثر یمن جایا کرتا تھا، جب بھی وہاں جاتا
اسکلان بن اواقف حمیری کے مکان پر ٹھہرا کرتا تھا، اور جب بھی میں اس کے یہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا، کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے یہاں ٹھہرا۔ اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے اس سے بتایا، ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے، آپ سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے انہیں بتایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اس خاندان سے تھیں، اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بار فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، ہے کوئی جس کے ایسے ماموں ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے اور ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر والدہ نے کہا، بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے، اور اشاف اور نائلہ بتوں کو جا کر چھوؤ گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکوں کا طریقہ یہی تھا کہ کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم ماں تمہیں نہیں معلوم، اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں ہوتی اور وہ سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتی تب بھی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے، کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا، تاہم اس نے اب ایک اور کام کیا، دروازے پر آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، کیا مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے تو سعد کے معاملے میں میری مدد کریں، نہ کہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں یہ مر جائے یا اپنے نئے دین کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں، میں نے یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا، میں تمہارے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کچھ دن تک گھر نہ گئے۔ والدہ تنگ آ گئی اور اس نے پیغام بھیجا، تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے آئے۔ اب گھر والوں نے پیار و محبت سے سمجھانا شروع کیا۔ وہ ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتی، دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تو والدہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ تو دوستوں، میرے ویڈیو کو لائک کریے، شیئر اور کامنٹ کریے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے، اپنے دوستوں رشتہ داروں سے بھی کروائیے۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔